سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹس نے یہاں ایک جانب ہماری زندگیوں میں کئی آسانیاں پیدا کی اور ایک دوسرے سے رابطوں کی سہولت کے ساتھ ممکن بنایا، وہیں ہماری دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو ذہنی صحت کے بحران کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بین الاقوامی جریدے کے مطابق گزشتہ 25 سالوں کے دوران نوجوانوں میں پائے جانے والے دباؤ اور پریشانیوں میں 70% اضافہ ہوا، اور اس دباؤ میں اضافے کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا کو قرار دیا جا رہا ہے۔ 1500 نوجوانوں پر کیے جانے والے سروے کے مطابق 14 سے 24 سال کی عمر کے نوجوان اس سوشل میڈیا کی وجہ سے دباؤ اور پریشانی کا شکار ہیں۔ سوشل میڈیا نوجوانوں کو کیسے دباؤ کا شکار بنا رہا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ہراساں یا پریشان کرنے کے واقعات۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سائبر سیکیورٹی کمپنی کے ایم کیفے کے مطابق سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹس پر 87% نوجوانوں کو ہراساں یا پریشان کیے جانے کے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں قابل اعتراض پیغامات یا ای میل، افواہیں اور نامناسب مواد ارسال کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی نقصان دہ طریقہ کار ہوتا ہے اور اسے کبھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی نامعلوم شخص کی جانب سے تصاویر یا پیغامات ارسال کر کے تنگ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ پیغامات ارسال کرنے والے شخص کے بارے میں پتہ لگانا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، اور آپ بعض اوقات ان پیغامات یا تصویر کو حذف بھی نہیں کر پاتے اور یوں آپ دباؤ کا شکار بن جاتے ہیں۔ ناخوش اور غیر محفوظ بناتی ہیں اور سماجی روابط کی ویب سائٹس پر پوسٹ کی جانے والی تصاویر دیگر صارفین کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اکثر صارفین ایسی تصاویر یا پوسٹ شیئر کرتے ہیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک انتہائی حیرت انگیز اور بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ دیگر صارفین ان تصاویر کو دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے اور وہ ایک عام سی زندگی جی رہے ہیں، اور یوں وہ خود کو دوسروں سے بہت پیچھے تصور کرتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خود کو تنہا محسوس کرنا۔ یقیناً سوشل میڈیا نے روابط کا ایک جدید ترین ذریعہ تخلیق کیا ہے، لیکن حقیقت میں ہم خود کو دوسروں سے بہت زیادہ منقطع محسوس کرنے لگے ہیں۔ یونیورسٹی آف پیٹرزبرگ کی ایک تحقیق کے مطابق اگر کوئی صارف روزانہ صرف 2 گھنٹے سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹس پر گزارتا ہے تو وہ اس سے 2 گنا زائد خود کو سماجی طور پر تنہا محسوس کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر نوجوان مسلسل ہر سماجی سرگرمی پر نظر رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کسی سے زیادہ ملتے جلتے نہیں اور نہ ہی آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک نشہ سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹس آج اس حد تک ہماری زندگی میں رائج ہو چکی ہے کہ ہم لوگ صبح اٹھ کر سب سے پہلے انہیں ہی چیک کرتے ہیں اور رات کو سوتے سے پہلے بھی آخری بار اسی پر پائے جاتے ہیں۔ برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق 2/3 نوجوان اس وقت تک خود کو پرسکون محسوس نہیں کرتے جب تک کہ ان کی رسائی ان ویب سائٹس تک نہ ہو جائے۔ سوشل میڈیا کی یہ بری عادت ہمارے دماغ کے ان خطرناک حصوں کو بھی فعال کر دیتی ہے جو کہ صرف منشیات یا کوکین جیسے نشے کرنے کی صورت میں ہی فعال ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا اب صرف وقت گزاری کی چیز نہیں رہی بلکہ ضروری حصہ بن چکی ہے۔ نامناسب مواد تک رسائی۔ سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹس پر ہر قسم کے موضوع سے متعلق وسیع پیمانے پر معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں اور وہ بھی بہت آسانی سے، لیکن اسی خاصیت کی بدولت نوجوانوں کی نامناسب یا قابل اعتراض مواد تک رسائی بھی ممکن ہو جاتی ہے جو ان کے ذہنوں پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ آغا خان یونیورسٹی کی ڈاکٹر عائشہ میاں کے مطابق اس وقت پاکستان کے 50 ملین افراد ذہنی خرابی سے متاثر ہو چکے ہیں، اور یہ خرابی ان کے لیے اکثر اوقات دباؤ کا سبب بن جاتی ہے، اور پاکستان میں حکومت کی جانب سے سالانہ اخراجات کی مد میں صرف 2 سے 4% صحت کے شعبے میں خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ مزید اس کا بھی صرف 2% دماغی امراض کے شعبے پر خرچ ہوتا ہے۔ ہماری اللہ عز و جل کے آگے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی ذہنی خیالات سے نجات عطا فرمائے جو ہماری زندگی میں بے سکونی پیدا کرتے ہیں۔ آمین بجاہ نبی الامین۔